میرے منہ پہ ہاتھ رکھا اکرام علی نے، میرے منہ پر ہاتھ رکھ کے سر مجھے بالوں سے گرشتہ سر مجھے روم میں لے کے گئے سر. پہلے آسی، اس کے بعد سر اکرام علی نے میرے ساتھ زیادتی کی. پھر اس کے بعد تجمل آسی آنٹی کا بیٹا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تجمل آسی آنٹی کا بیٹا بغیرت. پھر انہوں نے پھر 4 لڑکوں نے میرے ساتھ زیادتی کی. مجھے سر بائک پہ سر پھینکیں گے سر. پھر انہوں نے سر مجھے سر ٹرین کی پٹریوں کے اوپر سر انہوں نے مجھے پھینک دیا گیا برہنہ حالت میں. سچ نے کہا کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ نا اس بات پہ مٹی ڈال دیں، آپ اس بات کو ادھر ہی آپ دفن کر دیں. جو آپ کے ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آپ کو انصاف کوئی نہیں ملنے والا، ٹھیک ہے. سر پولیس والوں نے میرے ہسبینڈ کو سر 3 دن تھانے میں سر بند کر کے رکھا گیا. میرے بچوں کو 3 دن تھانے میں بھوکا پیاسا بند کر کے رکھا گیا. سر الٹا مجھے 3 دن تھانے میں بند کر کے رکھا گیا. سب انسپکٹر وقار جو ہے مجھ سے شرطیں منواتے رہے اپنی کہ آپ میرے ساتھ یہ غلط کام کریں، میں آپ کے ہسبینڈ کو چھوڑ دوں گا، میں آپ کے بچوں کو چھوڑ دوں گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیز چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل میڈیا نیٹ ورک. اس وقت میرے ساتھ ایک لڑکی نوجوان جو 3 بچوں کی ماں ہے، جس کے ساتھ 5 اوباش درندے جو ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ایسی حالت میں کہ ان کو یہی لگتا ہے کہ جی یہ تو اب ختم ہو گئی ہے، مردہ حالت میں اس کو چھوڑ آتے ہیں ٹرین کی پٹڑی پہ کہ تاکہ ٹوٹل مدعا ہی ختم کر دیا جائے. اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے ان کے ساتھ، اور یہ کن لوگ تھے، کون لوگ تھے یہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اپنا نام بتائیے آپ. مہوش نام ہے میرا. اچھا، یہ کیا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ سر آسیہ 17 تاریخ 7واں مہینہ سن 2022 کا سر میرا حادثہ ہے. سر آسیہ نام کی آنٹی نے سر مجھے کام کے بہانے گھر بلایا. انہوں نے مجھے 1-2 دفعہ انہوں نے مجھے کام کا کہا کہ آپ میرے گھر کا کام. وہ آپ کی ہمسائی تھی؟ ہماری ایک گلی چھوڑ کے ہماری 2 گلی میں رہتی تھی سر وہ. اچھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے گھر کا کام کر لیں، میں آپ کو 100-200 روپے میں آپ کو دے دیا کروں گی ساتھ میں. سر میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا، میں نے کہا آسیہ نام کی آنٹی وہ مجھے کام کے لیے کہتا انہیں آپ جواب دے دیں، ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، میں جتنا کما رہا ہوں اتنے میں ہمارا شکر ہے اللہ میاں کا، ہمارا گزر سفر ہمارا ہو رہا ہے. سر اس کے باوجود پھر بھی ایک دفعہ پھر آسیہ آنٹی نے مجھے کام کے لیے کہا. میں نے 1-2 دن ان کے گھر میں نے کام کیا. پھر شام کو 4:30 بجے کا ٹائم تھا سر. اکرام علی آیا، میں اپنے بچوں کے لیے کھانا پکا رہی تھی. انہوں نے آ کے دروازہ لوک کیا. انہوں نے کہا میں نے جب دیکھا بھائی اکرام علی تھا. انہوں نے کہا آپ کو نا آسیہ آنٹی بلا رہی ہے. اکرام کو آپ نے پہلے دیکھا ہوا تھا؟ اکرام کو میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. آسیہ آنٹی کے گھر جب میں نے کام کے لیے جاتی تھی تو وہیں پہ میں نے دیکھا. اس کے بعد دوبارہ میں نے نہیں اس کو دیکھا. وہ آسیہ کا کیا لگتا ہے؟ آسیہ کا بھتیجا ہے وہ. تو جب وہ آپ کے گھر آیا تھا آپ کو بلانے، آپ کے ہسبینڈ گھر پہ تھے؟ نہیں، میرے ہسبینڈ سر جاب پر تھے. اچھا. پھر میں نے انہیں کہا، میں کہا بھائی آپ جائیں، آپ آسیہ آنٹی کو بھیجیں. تو انہوں نے کہا وہ نا آپ ہی وہ نہیں آ سکتی، ان کے پاؤں پہ مروچ آ گئی ہے، وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے، وہ آپ آ کے ان کی بات سن جائے. میں نے نا میں نے اپنے ساتھ والے ہمسائے کو میں کہا آپ ہی میں نا آسیہ آنٹی نا وہ گر گئی سیڑھیوں سے، اس کے پاؤں پہ مروچ آ گئی، میں ان کی نا آتی ہوں، ان کی بات سن کے آتی ہوں. جب میں ان کی بات سننے کے لیے گئی تو آسیہ آنٹی نہیں تھی. میں نے کہا بھائی آسیہ آنٹی کدھر؟ آپ کہتے آسیہ آنٹی کے پاؤں پہ مروچ آ گئی. انہوں نے کہا آپ ہی وہ نا دوائی لینے کے لیے گئی ہیں، وہ ابھی آ جائیں گے، آپ یہاں بیٹھ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نہیں بیٹھنا نہیں. میں کہا بھائی جب وہ آئیں گے نا تب میں بھی آ جاؤں گی آسیہ آنٹی کی بات سننے کے لیے. جب میں اتنا کہہ کے سر میں واپس گھر کو آنے لگی تو اکرام علی بھاگ کر گیا، اندر سے کنڈی لگائی. جب آپ آسیہ کے گھر گئی تھی وہاں پہ کتنے لڑکے موجود تھے؟ سر وہاں پہ سر مجھے فی الحال 3 تھے لڑکے. پھر اس کے بعد سر 2 سر روم میں تھے. یہ اس چیز کا مجھے نہیں تھا پتہ سر کہ 2 بھی لڑکے روم میں بھی ہیں سر، موجود ہیں سر. پھر اس کے بعد سر اکرام علی نے بھاگ کر جا کے روم اندر سے کنڈی لگائی، دروازے کے آگے کھڑے ہو گئے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میری جو ہے نا انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مارے، انہوں نے میرے بال کھینچے، انہوں نے میرے کپڑے پھاڑے. اکرام آپ نے شور نہیں مچایا تب؟ سر میں نے شور مچایا سر. انہوں نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا، اکرام علی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کے سر مجھے بالوں سے گرشتہ سر مجھے روم میں لے کے گئے سر. پہلے اس کے بعد سر اکرام علی نے میرے ساتھ زیادتی کی. پھر اس کے بعد تجمل آسی آنٹی کا بیٹا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تجمل آسی آنٹی کا بیٹا بغیرت. پھر 4 لڑکوں نے میرے ساتھ زیادتی کی. پھر ایک لڑکا اور تھا دشان، وہ بھی آسیہ آنٹی کا چھوٹا بیٹا ہے. انہوں نے میری تصویریں وغیرہ ویڈیوز وغیرہ بناتا رہا، کہتا اگر آپ نے شور شرابہ کیا تو ہم یہ تصویریں ہم آپ کی وائرل کر دیں گے.
نہیں تو ہمارے پاس تیزاب پڑا، یہ ہم آپ کے اوپر چھڑک کے ہم آپ کو جان سے ادھر ہی ہم آپ کا قصہ ختم کر ڈالیں گے اگر آپ چیخیں چلائیں تو سر۔ تو آپ کے ساتھ زیادتی کتنے لڑکوں نے کی ہے؟ 4 لڑکوں نے کیے، ایک لڑکا میری تصویریں برانا ہاتھ میں میری تصویریں میری ویڈیوز وغیرہ بناتا رہا۔ جس نے آپ کی ویڈیوز وغیرہ بنائی ہیں اس نے تو نہیں زیادتی کی؟ نہیں سر، وہ میری برانا ہاتھ میں سر میری ویڈیو وغیرہ بناتا رہا۔ یہ زیادتی 5 لڑکوں کی طرف سے ہوئی ہے، وہ چاہے کسی شکل میں بھی ہے۔ جی سر۔ پھر اس کے بعد سر مجھے برانا ہاتھ میں سر ٹرین کی پٹریوں کے اوپر اکرام علی اور آسیہ آنٹی کا بیٹا تھا۔ وہ جب آپ کو کس چیز پہ لے کے گئے ہیں؟ سر مجھے تھوڑی سی ہوش تھی سر، مجھے سر بائک پہ سر لے کے گئے سر۔ پھر انہوں نے سر مجھے سر ٹرین کی پٹریوں کے اوپر سر انہوں نے مجھے پھینک دیا گیا برانا ہاتھ میں میری جب آپ کو پٹڑی کے اوپر انہوں نے پھینکا ہے تب آپ کو کچھ ہوش تھی؟ سر ہوش تھوڑی ہوش تھی سر۔ تو آپ نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی جب آپ کو یہ نہیں لگا کہ ٹرین نہ آ جائے؟ سر میں نے اٹھنے کی بہت کوشش کی سر، بہت زیادہ ہی میرا برا حالت خراب ہونے کی وجہ سے ہاں اٹھا نہیں گیا آپ سے؟ سر میری حالت بہت زیادہ بری تھی، حالت میری بہت زیادہ خراب تھی، مجھ سے کھڑا نہیں تھا ہوا جا رہا تھا سر۔ اس کے بعد سر میرا ہسبینڈ میرا چھوٹا بھائی علی سر مجھے صحیح رات تلاش کرتے رہے، ڈھونڈتے رہے۔ پھر اچانک سر اسٹیشن کی طرف آئے، ایک پاس میں سے انکل گزرا، انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ نا ایک لاش پڑی ہے جس کے منہ سے ناک سے بہت زیادہ خون نکل رہا ہے، برانا حالت میں بہت زیادہ بری حالت میں پڑی، ٹرین کی پٹری کے اوپر پڑی ہے۔ میرے ہسبینڈ نے دیکھا سر وہ کوئی ہو نہیں تھا سر، وہ سر میں ہی تھی سر۔ پھر اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے اپنی شرٹ اتار کے مجھے شرٹ پہنائی، وہ مجھے گھر لے کر آئے۔ میرے بھائی نے پوچھا، میرے ہسبینڈ نے پوچھا یہ آپ کی حالت کس نے کی ہے، کون تھے وہ لوگ؟ میں نے کہا آسیہ آنٹی نے شام کو ایسے کر کے ایک اپنا بھتیجا بھیجا بلانے کے لیے۔ آسیہ آنٹی نے جو میں نے کہا خود وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ جب آپ کا ہسبینڈ آپ کو پہلے گھر لے کے آیا؟ ہاں جی، گھر لے کر آئے۔ ہاسپٹل نہیں لے کے گیا آپ کو؟ نہ سر، نہیں سر، اسپتال نہیں لے کے گیا سر، انہوں نے مجھے گھر لے کر آیا، مجھے سر کپڑے پہنائے، پھر سر مجھے ہوش آئی، پھر ہم اس کے بعد تھانے گئے۔ آپ اسی دن تھانے گئے تھے یا اس سے اگلے دن گئے تھے؟ سر ہم اسی دن تھانے گئے تھے۔ ہماری وہاں کسی نے بات نہیں سنی، ایسے نے کہا کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ نا اس بات پہ مٹی ڈال دیں، آپ اس بات کو ادھر ہی آپ دفن کر دیں، جو آپ کے ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آپ کو انصاف کوئی نہیں ملنے والا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کہتا نا ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، وہ آپ لوگوں سے زیادہ مطلب کہ فل پاور مند ہے، آپ ان کا کچھ بھی نہیں آپ ان کا بگاڑ سکتے۔ اس کے بعد آپ نے پھر کیا کیا؟ سر اس کے بعد میں نے کہا سر میں نے انصاف لینا ہے، میں نے انصاف لیے بنا میں نے جانا نہیں یہاں سے، میرے ساتھ چلیں سر۔ میں کہا سر میرے ساتھ چلیں، میرے ساتھ جس جگہ پہ ہوا میں وہ جگہ بھی دکھاؤں گی آپ کو۔ سر پہلے دن اکرام علی کو پکڑ، آپ کے ساتھ پولیس نہیں آئی موقع واردات دیکھنے کے لیے؟ نہیں سر، ہم نے بہت منتلا کی، ہمارے ساتھ نہیں گئی پولیس۔ پولیس والوں نے آپ سے کیا کہا؟ سر پولیس والوں نے میرے ہسبینڈ کو سر 3 دن تھانے میں سر بند کر کے رکھا گیا، میرے بچوں کو 3 دن تھانے میں بھوکا پیاسا بند کر کے رکھا گیا سر سب انسپکٹر وقار ہیں سر اس تھانے۔ کی وجہ کیا تھی آپ کو؟ جبکہ زیادتی تو آپ کے ساتھ ہوئی تھی تو آپ لوگوں کو پولیس اسٹیشن کیوں رکھا؟ ہمیں رکھا گیا کہ آپ ان سے صلح کریں، آپ سائن انگوٹھی ادھر کریں۔ نہیں سر میرے ہسبینڈ کو بہت مارا انہوں نے، سب انسپکٹر وقار نے سر بیلٹوں سے مارتے رہے۔ پولیس نے آپ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کی ہے، پیسے کی یا اس کے علاوہ؟ سر انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو اتنے دلوا دیں گے، اتنے۔ میں کہا سر میری بات سنیں، میں غریب ضرور ہوں، غریب خاندان سے ضرور ہوں، پر میں اتنی بھی، میں کہا سر میں سر بغیرت نہیں ہوں کہ میں اپنی عزت کا سودا کر دوں۔ میں کہا سر میں انصاف لینے کے لیے آئی ہوں، میں نے انصاف لیے اپنا، میں نے یہاں جانا ہے۔ سر الٹا مجھے 3 دن تھانے میں بند کر کے رکھا گیا۔ سب انسپکٹر وقار جو ہے مجھ سے شرطیں منواتے رہے اپنی کہ آپ میرے ساتھ یہ غلط کام کریں، میں آپ کے ہسبینڈ کو چھوڑ دوں گا، میں آپ کے بچوں کو چھوڑ دوں گا۔ پھر میرے ہسبینڈ کو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو تھانے سے باہر لے کے گیا تھا یا تھانے کے اندر ہی کسی روم میں لے کے گیا؟ اپنے روم میں لے کر گئے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میری شرط مانیں۔ پھر میرے ہسبینڈ کو انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ انگوٹھے سائن کریں، میں آپ کی وائف کو، آپ کے بچوں کو جو ہے نا چھوڑ دوں گا میرے قبضے میں، آپ کے بچے بھی میرے قبضے میں، جب تک آپ۔ جی ناظرین، ایک پولیس ہے کہ
غریب بندہ ہے، جب اس کے پاس اور کچھ نظر نہیں اس کو آ رہا ہوتا ہیلپ کے لیے، تو وہ پولیس اسٹیشن جاتا ہے کہ وہاں جا کے میری عزت بھی محفوظ ہو جائے گی، مجھے مدد بھی ملے گی، مجھے انصاف ملے گا۔ لیکن جب پولیس والے ہی درندے بن جائیں کہ وہاں پہ جا کے بھی سیکسولی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا اس کو کہ جی میرا بستر گرم کر دو، میں آپ کے لیے یہ بھی کر دوں گا، آپ کو انصاف دلاؤں گا، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، اور ہمارے اعلی افسران جو اعلی حکام ہیں ان کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے، ان کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہے۔ اس کو میں صرف ایک بندے کو ذمہ دار نہیں سمجھتا، یہ پورا پولیس اسٹیشن اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ جب ایک بندہ کسی کے ساتھ اگر ایسا کچھ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، تو دوسروں کو بولنا چاہیے تھا کہ نہیں ایسا نہیں کرو۔ وہ آلریڈی اتنی ٹینشن میں آئے ہیں آپ کے پاس، ان کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے، زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ، ان کی ہیلپ کرنے کی بجائے آپ الٹا دوبارہ اس کو زیادتی کا نشانہ بنانے پہ تلے ہوئے۔ یہ اعلیٰ حکام سے میری اپیل ہے کہ جیسے بھی کر کے جو اس چیز میں ملوث ہے ان کے ساتھ زیادتی کرنے میں، جبکہ اس میں پولیس والے بھی ملوث ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ پولیس والے نے جب آپ سے کہا ہے کہ جی میرا بستر گرم کرو، میرے ساتھ سو، تب میں جا کے آپ کی ہیلپ کروں گا، اس کو پھر آپ نے کیا بولا؟ سر میں نے انہیں کہا، میں نے کہا آپ سر جو مرضی کر لیں، آپ چاہے مجھے جان سے مار لیں، آپ جو مرضی میرے اوپر ڈال دیں، چرچ ڈال دیں، فین ڈال دیں، جو مرضی کر دیں، آپ چاہے مجھے گولی مار دے دیں، میں نے آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا۔ سر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ نے میرے ساتھ یہ غلط کام نہ کیا، نہ ہی میں آپ کے ہسبینڈ کو بھی نہیں چھوڑوں گا، تو آپ کے بچوں کو بھی نہیں میں چھوڑوں گا۔ میں آپ کے ہسبینڈ کو کوئی ایسی چیز ڈال کے میں آپ کے ہسبینڈ کے اوپر پرچہ کر دوں گا۔ جی ناظرین، اس کے ہسبینڈ سے بھی بات کریں گے اور سارے احوال سے آگاہ کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ پیش آیا ہے، کہ ان کے کہنے کے مطابق ان کے ہسبینڈ کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوئی ہے کہ پولیس والوں نے ان کو پریشرائز کیا ہے کہ آپ صلح کر لو، نہیں تو آپ کا کچھ یہاں پہ کچھ بھی نہیں آپ کو انصاف ملے گا۔ وہ با اثر لوگ ہیں، تو ظاہری بات ہے با اثر کوئی بھی نہیں ہوتا قانون کے سامنے، جسٹ یہی ہوتا ہے کہ جی بہت بڑا مال لیا ہوتا ہے پولیس والوں نے، یہی چیز بولتی ہے۔ اور اگر بولا جائے کہ با اثر تو بڑے بڑے لوگ پولیس نے ہی اندر کیے ہوتے ہیں، تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔